السلام علیکم، آداب، گڈ ایوننگ. آپ کی خدمت میں عروج راجپوت. ناظرین، پاکستان میں امیر ہونے کا راستہ کیا پاک آرمی میں بھرتی ہوا جائے یا کسی بڑے آفیسر کی اولاد سے شادی کی جائے؟ ویوز، کل رات سے کینیڈا کی محفلوں میں راتوں رات امیر ہونے کے آئیڈیاز پر نوجوانوں کی دلچسپ اور گرما گرم بحث سننے کو ملی. اور یہ بحث کیوں شروع ہوئی؟ فیکٹس فوکس میں پبلش ہونے والی پاکستان کی سب سے طاقتور شخصیت یعنی جنرل قمر باجوہ کی فیملی کی مختصر مدت میں بلینئر بننے کی تہلکہ خیز خبر چھپنے کے بعد یہ بحث چھڑی. اس میں کیا کچھ پبلش ہوا ہے اور اس بحث میں کیا کچھ کہا سنا گیا، اس پر بات کرتے ہیں. پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. تو ویورز، یہی خبر جو ہے جو فیکٹ فوکس کی یہ تصویروں کے ساتھ یا ڈیٹیلز کے ساتھ باقاعدہ اس میں بھی شائع ہوئی ہے. تو پرنٹ میں تمام ڈیٹیلز کے ساتھ اسی حوالے سے کہ فیکٹ فوکس میں یہ خبر شائع کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے ایک اور دا نیوز اس میں فرائیڈے ایڈیشن میں بھی شائع ہوئی ہے سیم اس کے ساتھ. اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کئی جگہ ہوئی جو ہماری نظر سے گزری ہے، ہم اس کے بارے میں آپ کو صرف بتا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہیں بہت سی جس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے جی آرمی چیف قمر باجواز فیملی بیکیم بلینئرز ود ان دا لاسٹ 6 years. اور پھر اس میں انہوں نے تصویر چھاپی ہے جو ان کی جنرل باجوہ کی ہے، ان کی بیگم عائشہ کی ہے، ان کی بیٹوں کی ہے، ان کی ایک بہو کی ہے، ان بہو کے فادر کی ہے، اور جن کا نام حمید مٹھو کے نام سے وہ پہچانے جاتے ہیں. اور ان کی سب کی تصویریں اس میں شامل ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جی یہ جو ممبرز آف باجواز امیجیٹ اینڈ ایکسٹینڈیڈ فیملی اسٹارٹیڈ اے نیو انٹرنیشنل بزنس شفٹڈ کیپٹل ابراڈ اینڈ باٹ فورن پراپرٹیز، اور باہر کی پراپرٹیز خریدی. تو ان کی جو امیجیٹ اور ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے ان سب نے یہ سب کیا. اور ان دس پروسیس a young woman from Lahore became a billionaire 9 days prior to becoming the daughter-in-law of the army chief, while her other 3 sisters remained as they were. تو یہ تھا وہ پوائنٹ جس کی وجہ سے وہ جو ینگ لوگوں نے یہ بحث چھڑی ان میں. پھر وہ اس میں ان کی ڈیٹیلز میں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کہاں کہاں ان کو پلاٹس ملے، کہاں کہاں کس کی کیا جائیدادیں ہیں. تو اس کو ہم تفصیل میں اس کی باتیں کر سکتے ہیں، مگر میں چاہتی ہوں کہ اس کو ہم مطلب خاص باتیں آپ سے کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ٹو مچ ڈیٹیل بھی دی جا سکتی ہے جو اگلے میں آپ کو فراہم کر دی جائے گی. جو پرنٹ میں اس کے حوالے سے شائع ہوا ہے پہلے اس کا ذرا سا ذکر کر دیں کہ وہ کہتے ہیں جی لیس دین 2 weeks جس طرح بتایا کہ بیفور پاکستان آرمی چیف جنرل قمر باجواز ریٹرن ٹینیور از اباؤٹ ٹو اینڈ. تو ان کا کہنا ہے کہ ابھی جب 2 ہفتے رہ گئے ہیں بیفور پاکستان آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے ٹینیور کے ختم ہونے میں اور وہ ریٹائرمنٹ میں، ان کے مطابق تو وہ شاید ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، ابھی ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیمیجنگ رپورٹ ہیز شیڈ light on the sharp rise of wealth of close family members of the most powerful person in the country in a span of 6 years. کہ 6 سال کے مختصر یا 6 سال کے عرصے میں ایک پاورفل پرسن کی فیملی کے ویلتھ کا جو ایک شارپ رائز ہے اس کے اوپر ایک ڈیمیجنگ رپورٹ آئی ہے. اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے جو جرنلسٹ احمد نورانی ہیں انہوں نے تمام انویسٹیگیشنز کر کے اور انہوں نے اس کو پبلش کیا ہے، اور جس میں انہوں نے بتایا کہ جس میں اس فیملی کا بتایا گیا ہے کہ they started a new business, became owners of farm houses in prominent Pakistan cities and bought foreign properties making billions of dollars in the process. یہ سب 6 years کے عرصے میں ہوئے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انویسٹیگیٹو report by fact focus is supported by a lot of data that looks into a financing dealing of Bajwa'S family, including his wife Aisha Amjad, his daughter-in-law Mahnur Sabir and other close family members. جس میں مہنور کی سسٹرز کے نام پہ بھی بہت کچھ ہے، اور ان کے فادر جو حمید مٹھو کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، جو بتایا جاتا ہے کہ اسی میں رپورٹ میں کہ وہ
قمر جنرل قمر باجوہ کے بہت پرانے دوست ہیں. Within 6 years both families became billionaires. دونوں فیملیز started an international business, purchased multiple foreign properties. تو بہت سی فورن پراپرٹیز خریدی گئی, انٹرنیشنل بزنس شروع کیا گیا, started transferring capital abroad. اور کیپٹل جو تھا یعنی جو ان کی دولت جو ہوتی ہے پیسے کی صورت میں, کیش کی صورت میں, اس جس کو موو کیا جا سکتا ہے, ناٹ لینڈ اور سم تھنگ, وہ کیپٹل جو ہے انہوں نے ٹرانسفر کیا باہر کی کنٹری میں, ابراڈ. become owners of commercial plazas, commercial plots, huge farmhouses in Islamabad and Karachi, in immense real estate portfolio in Lahore and so on. تو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ. The current market value of the known assets and businesses within Pakistan and outside accumulated, جو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جو یہ ساری جو دولت جو اکٹھی کر کے جو فگر نکالی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ باجوہ فیملی ڈیورنگ دا لاسٹ 6 ایئرس جو انہوں نے بنائی ہے یا اون کرتے ہیں, وہ روپیز 12.7 بلین کی ہے, ناٹ ملین. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ روپیز 12.7 بلین کی ہے. اور اس کے علاوہ جو بینک اکاؤنٹ ہے جو ان کا عائشہ باجوہ کا, امجد شاید ان کا نام ہے, عائشہ امجد, اور وہ ہے 5 لاکھ سے زیادہ کا جو کیش ڈالرز کی صورت میں ان کا بینک اکاؤنٹ میں ہے. وہ بھی سامنے آ جائے گا, ہم آپ کو اس کی فگر بھی دے دیں گے. تو یہ جو ہے یہ رپورٹ جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں, انہوں نے دا پرنٹ نے بھی لکھا ہے اور اسی لیے ہم آپ سے تھوڑی سی ڈیٹیل زیادہ شیئر کر رہے ہیں. دس رپورٹ آن باجوہ کمز آن سنڈے, a day before the process for the appointment of a new army chief is likely to start. The content of fact focus is so damaging that the website of the publication is reportedly being blocked in Pakistan. تو یہ ایک نئی صورت بنی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بلاک جو ہے اس کا ہٹایا جائے. اور یہ بھی کہا ہے کہ بہرحال یہ جہاں جہاں مزید پھر جنریٹ ہوئی ہے اس کے. اب ہم بات کرتے ہیں ڈائریکٹ جو فیکٹ فوکس نے لکھا ہے, جو تھوڑا وہ کہتے ہیں جی when قمر جاوید باجوہ became a lieutenant general, his wife was not even a tax filer. یعنی کہ جب وہ لیفٹیننٹ جنرل بنے تھے تو ان کی وائف نے کبھی ٹیکس بھی فائل نہیں کیا تھا. His closest friend in Lahore, Sabir Mittu Hamid, was a good businessman but not a billionaire. Everything changed for both families as they moved ahead and become one family. تو وہاں سے ان کا جو ہے وہ کہتے ہیں نا جیسے گٹ جوڑ شروع ہونا. وہ کہتے ہیں جی مٹھو حمید واز اے گڈ, اچھا بتا دیے. وہ کہتے ہیں 6 سال میں بوتھ فیملیز بیکیم بلینئر, دونوں فیملیز بلینئرز بن گئی, اور اسٹارٹیڈ این انٹرنیشنل بزنس جو ہم ابھی آپ کو بتا چکے ہیں. ملٹیپل فورن پراپرٹیز انہوں نے پرچیز کی اور ٹرانسفر کیا اپنا کیپٹل ابراڈ باہر کے ملکوں میں, اور بیکیم اونر آف کمرشل پلازاز, کمرشل پلاٹس, ہیوج فارم ہاؤسز ان اسلام آباد اینڈ کراچی, ایمینس ریئل اسٹیٹ portfolio in Lahore and so on. تو وہی جو کرنٹ ویلیو انہوں نے بتائی 12.7 بلین روپیز کی. اس کے بعد کہتے ہیں جی یہ جو ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی میں, اور پھر انہوں نے تصویر بنائی اور یہ ان کی کسی طرح سے جمع کی اور پھر سب ان کو ساتھ اس کے لگا کے شائع کیا. اور انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ انکریزڈ, فیملیز انکریزڈ ڈیورنگ دا لاسٹ 6 years آف جنرل باجوہ. اور ان کا کہنا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز DGISPR آف پاکستان آرمی میجر جنرل بابر افتخار واز ریپیٹڈلی اپروچڈ بائی دس کورسپونڈنٹ لائک فیکٹ فوکس کے فار 3 کنزیکٹیو ڈیز. تو 3 دن مستقل انہوں نے میجر جنرل بابر افتخار جو DGISPR ہے ان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح اس کے اوپر کوئی بات چیت ہو سکے, اور بٹ ہی ایوائڈڈ, انہوں نے ایوائڈ کی اور اس کو کالز کو رسپونڈ کرنے سے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے صابر حمید مٹھو کو بھی ٹرائی کیا اور انہوں نے بھی ایوائڈڈ اٹینڈنگ کالز اور ریسپونڈنگ ٹو کوسچنس from fact focus. So fact focus will publish the complete viewpoint of General
قمر جاوید باجوہ اینڈ صابر حمید if they decided to speak on these points. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس پہ بات چیت آگے ہوتی ہے تو ہم اس کی مزید ایک ایک پوائنٹ جو ہے سب شائع کر دیں گے. اب اس میں ان کی بہت سی جائیدادیں لکھی ہوئی ہیں تو اس کو چلیے اس سے شروع کر لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی 2013 میں ایک 8 مرلے کا کمرشل پلاٹ فیز 8 میں ڈی ایچ اے لاہور میں ان کا تھا, اور پھر 1 کنال پلاٹ ڈی ایچ اے اسلام آباد میں جو ڈکلیئرڈ ویلیو تھی 1,500,000 1.5 اس کی 1,500,000 کی. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی این 8 مرلہ کمرشل پلاٹ ان فیز 4 آف دا ڈی ایچ اے لاہور, اس کی ویلیو ہے 2,500,000. اور یہ ان کی اس کے بعد ایئر بائی ایئر ان کی ساری وہ لکھی ہوئی ہیں ویلیوز, اور مارکیٹ ویلیوز ساری نکالی ہوئی ہے, اور ایئر بائی ایئر جو جائیدادیں ہیں وہ ہیں. تو ہم اینڈ میں ٹوٹل سی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں بجائے اس کے کہ ایئر بائی ایئر کی بتائی جائیں, وہ بھی ڈیٹیل بتا دیں گے, لیکن اس وقت میں چاہتی ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ہم سم اپ کریں, یعنی کہ شارٹ اس میں بتا کے اگلی میں ڈیٹیلز پہ آ جائیں گے. اور اس کے علاوہ بھی ان کے 2017 میں پھر ان کے جو ایسٹ سامنے آتے ہیں وہ ظاہر ہے انکریز ہوتے ہیں, اور اس میں بہت سے اور کمرشل پلازاز آتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو اس کو ڈیٹیل میں جب جاتے ہیں 18 میں پھر اضافہ ہوتا ہے, پھر 19 میں ہوتا ہے, اور اب ہم آتے ہیں 21 کے جو انہوں نے شائع کیے ہیں اس کے اوپر آ جاتے ہیں. اس میں یہ پچھلے سارے آ جائیں گے کہ کیسے کیسے کس کس میں اضافہ ہوا. تو وہ کہتے ہیں جی 2021 میں جو all properties were retained, her foreign currency account balance stood at, جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ USD 591 پہ, یعنی کہ 591 جو ہے $5,91,831 کے اوپر 5,09,000 پہ جو ہے 5,91,831 پہ جو ہے یہ اکاؤنٹ ان کا USD کا ہے باہر. اور اس کے علاوہ جو باقی جائیدادیں وہ کہتے ہیں جی 10 کنال فارم ہاؤس ہے پلاٹ 70 اسٹریٹ بی 9A, اسی طرح سے پلاٹ 71 اسٹریٹ بی 9A, اسی میں 10 کنال کا 2 یعنی کہ فارم ہاؤسز ہیں 10 کنال کے گلبرگ گرینز اسلام آباد میں. اویسس فارم ہاؤس ڈی ایچ اے, اچھا پہلے والوں کی دونوں کی 150 ملین ایچ ہے, جو 10 کنال کے ہیں 150 ملین ایک کی ہے, 150 ملین ایک کی ہے پرائس. دوسرے کی تیسری چیز ہے 187 ملین اویسس فارم ہاؤس ڈی ایچ اے کراچی, اس کی ایڈوانس پیمنٹ دے دی گئی ہے. پھر ₹650 ملین 650 ملین کی کمرشل پلازا فیز 4 ڈی ایچ اے لاہور. پھر کہتے ہیں $389 ملین 8 مرلہ کمرشل پلازا فیز 6 ڈی ایچ اے لاہور. پھر کہتے ہیں 70 ملین 4 مرلہ کمرشل پلاٹ CE00391 ڈی ایچ اے فیز 9 لاہور. پھر کہتے ہیں 70 ملین اگین 4 مرلے کمرشل پلاٹ PCE00132 یعنی کہ اس کے برابر ہی ہوگا فیز 9 لاہور. پھر کہتے ہیں ₹88 ملین اپارٹمنٹ 2730 اسکوائر فیٹ یعنی 2730 اسکوائر فٹ کا ان سکھ چین اسلام آباد. سکھ چین تو بڑا اچھا لفظ ہے, اتنی دولت ہو تو پھر سکھ چین ہو ہی جاتا ہے بلا وجہ. اس کے بعد کہتے ہیں 125 ملین 4047 اسکوائر فٹ 4047 اسکوائر فٹ فلیٹ لائک ہیوج ایک ڈیٹیچ گھر کی وہ ہے اسکوائر فٹیج فلیٹ ان فیز 5 آف ڈی ایچ اے لاہور. ہیوج فلیٹ, بھئی اس کو فلیٹ تو کہنا ہی غلط ہے, تو لائک اچھا یہ 125 ملین کا ہے. پھر کہتے ہیں 95 ملین 500 یارڈز پلاٹ ایٹ فیز 2 ایکسٹینشن ڈی ایچ اے اسلام آباد. پھر ₹90 ملین این اپارٹمنٹ ایٹ PAF ہاؤسنگ اسکیم کراچی. اور پھر کہتے ہیں اینڈ مور دین 160 ملین ان کیش بانڈس ornaments منی ان بینک اکاؤنٹس اینڈ فارن کرنسی. یہ ہے ان کی
جو بیگم عائشہ امجد کی باجوہ امجد باجوہ کی جو وہ ہیں جائیداد. پھر وہ کہتے ہیں جی 2.224 ملین جو کہ یہ انکلوڈ نہیں کرتی, یعنی ان ٹوٹل انہوں نے بتایا اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ 2.224 کی بنتی ہے, اور یعنی 2224 ملین اس جائیداد کی ٹوٹل وہ کاسٹ بنتی ہے, پرائس بنتی ہے, جو اماؤنٹ بنتی ہے. اور وہ اس میں ریزیڈینشیل کمرشل پلاٹس, لارج پرائیویٹ ریزیڈنس ان راولپنڈی جو جنرل باجوہ کو ان کی پوزیشن کی وجہ سے, آرمی جنرل ہونے کی وجہ سے جو ان کو ملا وہ نہیں, یہ اس کے علاوہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو اس کی ڈیٹیل ہے کہ یہ 6 سال سے پہلے جو تھا وہ ان کا ٹیکس فائل نہیں ہوا تھا, اور پھر وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں, ٹو میکنگ آف اے ینگ پاکستانی بلینئر, یعنی کہ وہ the total worth of young women's declared asset was zero in the last week of October 2018. اکتوبر کے 2018 کے آخری ہفتے میں وہ زیرو تھی ان کی جو ایسٹ سے ڈکلیئر ہوئے, اور وہ ایک ہفتے میں 8 سے 9 دنوں میں اٹ جمپ ٹو مور دین 1 بلین روپیز, یعنی 1.271 ملین. تو یہ بنتی ہے 1,02,071 ملین. تو 1,02,071 ملین, 1.271 ملین just 1 week before her marriage on November 2nd, 2018. تو یہ تحفہ ملا ہوگا. آگے کہتے ہیں جی مہنور صابر, جو دو مہنور صابر ڈکلیئرڈ دیز پراپرٹیز ٹو دا ایف پی آر ان 2018. پھر ان کے جو فائلنگ ہے وہ دیٹ دیز پراپرٹیز ور ایکوائرڈ ان دا ٹیکس ایئرز 2014, 15, 16, گو کہ اس سے پہلے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ انہوں نے ٹیکس فائل نہیں کیا وغیرہ. اس میں بہت سی دفعہ انہوں نے یہاں پہ یہ مینشن کیا ہے کہ جنرل باجوہ نے اپنا ٹیکس جو تھا 3 بار فائل کیا مختلف ڈیٹس میں, اور لائک ایک ریوائز کیا اس کو, یہ پرانی بات ہے غالباً 16 میں. اور اسی طرح سے اور بھی کئی لوگوں کا اسی طرح ٹیکس جو ہے وہ ریوائز ہوا. اور پھر ایک جو انہوں نے پلاٹ تھا ان کا 2013 میں انہوں نے کہا لیا, وہ انہوں نے مینشن نہیں کیا تھا ٹیکس میں, پھر انہوں نے کچھ دنوں کے بعد کہا کہ میں بھول گیا تھا, اور میں نے اس کو بعد میں انہوں نے اس کو مینشن کیا. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کو بلکہ انہوں نے بڑے ایک فنی انداز میں لکھا ہے کہ ابھی اگلے 4 سالوں میں اور بہت کچھ وہ بھولیں گے اس طرح کی چیزوں کو مینشن کرنے میں. اور یہ کامنٹ تھا مطلب انہوں نے دیا, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسی میں انہی سالوں میں جو ٹرانسفر کیا گیا ہے بہت سا کیپٹل, وہ حمید مٹھو نے بھی بہت سا کیپٹل جو ہے وہ وہاں کیا ہے, لائک ابراڈ منتقل کیا ہے. اچھا, اس کے بعد ان کی وائف کا بھی بتا دیا USD ڈالرز میں جو ان کی اماؤنٹ ہے. پھر انہوں نے کہا جی ان کے جو ملٹیپل ٹائمز فار کنسیلنگ ایسٹس, تو انہوں نے کہا ہے کہ FPR ریکارڈز شوز دیٹ the general's wife was warned multiple times, یعنی ان کو وارننگ دی گئی تھی. FBR records show that the general's wife was warned multiple times for concealing assets. Fact Focus will release the detail of these records in a follow-up report. تو وہ اگلے میں وہ بھی شائع کریں گے. پھر وہ کہتے ہیں general's wife started an oil business in 2018. Tax Pakistan جو ٹیکسز فائل ہوئے headquartered in Dubai and expanded all over Pakistan within a few months. اور پھر کہتے ہیں جی deposit many despite many efforts over the last 3 years, Fact Focus was unable to obtain data about assets in the name of general's 2 sons. تو ان کے بیٹوں کے نام پہ انہوں نے کوئی چیز فائنڈ نہیں کر سکے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جو باقی جو ان کی بیگم کی جو ڈیٹیلز ہم نے تھوڑی سی بتائی ہیں وہ آپ کو. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ گلبرگ گرینز میں اسلام آباد میں کراچی میں ان کی ملٹیپل ریزیڈینشیل پلاٹس ہیں, اور بلینز کے, اور پھر ملینز بلینز کے, اینڈ کمرشل پلاٹس اینڈ پلازا ان DHS اسکیمز.
پھر کہتے ہیں اسٹارٹیڈ جوائنٹ بزنس وینچر ود صابر مٹھو، ان کی فیملی نے، جنرل باجوہ کی، آف لاہور، فادر ٹو مہنور اینڈ فادر ان لا Bajwa'S son. In the same year, the Hamids started transferring capital outside Pakistan and purchasing properties abroad. تو یوں انہوں نے یہ سارا اگلا ڈیولپمنٹ ہے. پھر کہتے ہیں this was the same time when many politicians were given constitution, one apartment sometimes before Sabir Nisar legalized this shady project. تو یہ بھی کوئی کہانی ہے. اور on the same day in 2018 the girl also became an owner of a جو جنرل گرینڈ حیات اپارٹمنٹ اگین ان دا بیک ڈیٹس میں جو ہے ان کو یہ جائیداد دی گئی in 2015. This young woman مہنور صابر got back dated allocations of 8 DHA plots in Gujranwala on October 23rd 2018, 9 days before her marriage on November 02 2018, something only possible if one has ownership of land acquired by DHA. تو اس کے ساتھ اور بہت سی ڈیٹیلز ہیں جس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے تھوڑی سی ایک اور مختلف قسم کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں. اچھا جی، اگلا جو اسٹیپ ہے وہ کہتے ہیں کہ of the year were also submitted on December. ٹھیک ہے، انہوں نے جو ڈیکلیریشن تھی وہ ڈسمبر 18 میں دی ہے مہنور کی، جو کہ جس میں انہوں نے 16 کی، 15 کی، اور it wasn't clear at the time but became obvious as time passed. These annual returns along with the declarations of the tax year 2017 were made on September 14, 2018 and October 23, 2018. تو یہ 2 دن جو ہے سپٹمبر اور اکتوبر میں انہوں نے یہ پچھلی ساری ڈکلیئر کی. Declarations for the year 2018 were also submitted on December 17th 2018. تو 18 تک کی انہوں نے 18 میں فائل کی، اس سے پہلے کی ساری ملا کے. پھر کہتے ہیں جی آپ کو شاید ہم یہ بتا چکے ہیں کہ مہنور's properties include 212 کنال اینڈ 12 مرلز ایگریکلچرل لینڈ at Mauza, Julke, Lahore, alongside Firozpur Road. Current market value of rupees 340 million. اور 4-8 مرلہ کے 4-8 مرلہ and 3-4 مرلہ، تو 4-8 مرلہ کے 3-4 مرلہ کمرشل پلاٹس in phase 7 sector C of DHA لاہور. Current market value rupees 490 million. One گرینڈ حیات اسلام آباد اپارٹمنٹ، کرنٹ مارکیٹ ویلیو 70 ملین. پھر وہ ایلوکیشن آف 8 جو ہیں ایک کنال کے پلاٹس ان DHA گجرانوالا، کرنٹ مارکیٹ ویلیو 72 ملین ایچ. پھر کہتے ہیں اینڈ 15,000 شیئرز ان اے کمپنی انکارپوریٹڈ ان 2014، ایک یعنی 15,000 شیئرز ان کمپنی جو انکارپوریٹ ہوئی ان 2014. پھر 2014 میں وہ کتنی چھوٹی ہوں گی. پھر کہتے ہیں لا ریزیڈنس یعنی کہ LA ریزیڈنس PVT لمیٹڈ ود ڈکلیئرڈ ویلیو روپیز 1.5 ملین، یعنی یہ ان کے نام پہ. کلک دا فالوئنگ. اچھا جی، لنکس ہیں آگے، تو لنک سے آگے چلتے ہیں. آگے کہتے ہیں جی مہنور بیکیم دا مینیجر آف این آئل کمپنی Tex Petroleum Pakistani in November 2019. Tex Petroleum, which is currently registered as an overseas company in Pakistan with its head office in Dubai. تو یہ جو آئل کمپنی ہے، اگر یہ آئل کمپنی جو ہے رجسٹرڈ ایز این اوورسیز کمپنی، تو یعنی باہر سے وہاں پہ رجسٹر ہوئی ہے، تو اسی لیے یہاں سے آئل جانا ضروری ہے، رشیا سے نہیں. آئی ڈونٹ نو، یہ میں اپنے طور پہ ایسی میں نے کامنٹ لکھا ہے، بولا ہے، تو اس کی کوئی سینس بنے گی یا نہیں، کیونکہ میں کوئی اتنی اس میں لائک نہیں ہوئی ہے ہاؤ ڈز دس ورک دا آئل کمپنیز کا. اس کی ڈیٹیل غور کر کے پھر ریسرچ کر کے بات کی جا سکتی ہے، مگر اس نے کان پہ تھوڑی سی تھوڑی سی وہ ہوئی ہے، ایک کہہ لیجیے ایک تھوڑی سی جاگی ہے کوئی شے، کان میں ایک آواز آئی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ رجسٹر ہوئی ہے ایز این اوورسیز کمپنی
اور یہ ہے آئل کمپنی جس کی وہ مہنور جو ہے وہ مینیجر بنی ہے. اور اب وہ باہر سے ہے تو رشیا سے تو نہیں ہوگی, ہو سکتا ہے رشیا سے ہی ہو, تو جہاں سے بھی ہے تو اس کا آئل ظاہر ہے کہ وہ ظاہر ہے پھر اس کو وہ وہاں پاکستان میں سیل کرتے ہیں, اور پھر وہ جو بھی ان کو, تو اس کا جو اٹس ہیڈ آفس از ان دبئی, تو واز ان فیکٹ فرسٹ رجسٹرڈ ان پاکستان آن, پہلے یہ نومبر 14 کو 2018 میں پاکستان میں رجسٹر ہوا تھا یہ جو ہیڈ آفس ہے, and later registered in UAE on January 16, 2009, next year, جنوری میں, چند مہینوں میں. Incorporation documents of the company taken from Pakistan show صابر مٹھو حمید father of مہنور, یعنی کہ جو کارپوریشن کی جو کمپنی کے جو فارمز تھے وہ ان کے تھرو گئے, وہ بتاتے ہیں جو ان کے تھرو باہر گئے وہ صابر مٹھو حمید کے کہ فادر آف مہنور, اینڈ ہز بردر ناصر حمید یعنی کہ اس لڑکی کا بھائی, ایز ڈائریکٹرز, وہ دونوں ڈائریکٹرز, ان کو ڈائریکٹر شو کرتے ہیں. However, جو ٹیکس پیٹرولیم which started its operations across the whole of Pakistan within days following its incorporation is being run by the Mahnoor Bajwa'S جو daughter-in-law ہیں, from its declared head office in Dubai. مہنورز جو لنکڈن کا جو ان کا پروفائل ہے lists her as a senior manager at Tex Petroleum. تو یہ اس کی ڈیٹیل ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی the FIA travel history record of the Hamid brothers shows that Sabir Mittu and Nasir rarely travel to the UAE, while General Bajwa'S son Saad and his wife Mahnoor used to live in Dubai and would rarely visit Pakistan. So that's how it is کہ وہ دونوں جن کے نام پر اس کے شیئرز ہیں اور جو اس کے جو بھی حصے دار ہیں وہ لوگ انہوں نے ٹریول ہی نہیں کیا, اور اس میں وہ ان کے ڈائریکٹرز شو رہے ہیں ان کارپوریشن کے جو وہاں رجسٹر ہوئی ہے, یعنی کہ جو رجسٹر ہوئی ہے وہاں پہ کارپوریشن یا جو ہیڈ آفس کے ظاہر کارپوریشن کے پیپر ہوں گے, وہاں پہ جو رجسٹر ہوئی ہے اس میں ان کے نام ہے مہنور کے فادر کے اور بھائی کے, جبکہ انہوں نے ادھر ٹریول نہیں کیا جو ڈاکومنٹس میں شو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, یہ کچھ اس کی ڈیٹیل ہے. اب وہ کہتے ہیں جی دا FIA ٹریول ہسٹری, یہ اسی کا بتایا جو انہوں نے کہ وہ would rarely visit پاکستان. آگے کہتے ہیں DHA گجرانوالہ پلاٹس کرپٹ پریکٹس, اس کو یہ انہوں نے ہیڈنگ دی ہے. It's a common corrupt practice in bureaucratic circles to purchase lands from poor farmers at low prices in areas کہ یہ جو بیوروکریٹس کی جو یہ ہیں یہ پریکٹسز, یہ کامن کرپٹ پریکٹسز ہیں, یعنی کہ روٹین کی یہ ان کی طریقہ کار ہے بیوروکریٹک سرکلز میں ہوتا ہے, جو پرچیز کرنے کا لینڈ پور فارمرز سے جو لو پرائس پہ ان ایریاز میں بائی کرتے ہیں جہاں گورنمنٹ پلان کر رہی ہوتی ہے فیوچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس, یعنی کہ جو فیوچر میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بنائے جائیں گے وہ غریب فارمرز اگر نہ بیچیں اور کچھ عرصے بعد ان کو جب انہوں نے پروجیکٹ ڈیولپ کرنا ہے تب خریدیں گے تو وہ جو پور فارمرز ہیں ان کو فائدہ ہوگا, لیکن چونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے تو یہ اس سے پہلے خرید لیتے ہیں ان ایڈوانس, اور پھر اس کے بعد اس کی پرائس بڑھا دی جاتی ہے, بڑھتی ہے کیونکہ ڈیولپمنٹ ہونی ہوتی ہے, پھر ان کو ڈبل ٹرپل فائدے ہو جاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں مہنور واز اے ٹینیجر ایٹ دیٹ ٹائم, دا لینڈ از بینگ شون ان ہر نیم, یعنی وہ اس وقت ٹینیجر تھی جب لینڈ ان کے نام پہ شو کی گئی. ان دس لینڈ واز ان ہر فادرز نیم, if this land was in her father's name, Sabir Hamid Ilyas Mittu, the plot allocation would have been eventually divided among all Mahnoor's siblings. تو وہ ظاہر ہے کہ ساری بہنوں میں تقسیم ہوتا ہے, باپ کی جائیداد ہوتی تو اگر ان کے باپ کے نام پہ ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا. This was not the case. تو the plots were declared in Mahnoor's name alone 9 days before she came to live in the army house as the wife of سعد باجوہ جو جنرل باجوہ کے بیٹے ہیں. Documents, wealth statements and tax returns establish beyond an iota of doubt that Mahnoor's father Sabir and her mother Sadia never owned any Gujranwala land DHA plots. تو یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی پلاٹ DHA گجرانوالہ میں یا لینڈ
اون نہیں کی، نہ ماں نے نہ باپ نے. اب جو سسٹرز آف مہنور ہیں اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں جی مہنور سسٹر ہمنا صابر turned 18 on January 09 2016 یعنی یہ جنوری کی 9 تاریخ کو وہ 18 سال کی ہوتی ہیں. The very first tax return Hema filed on May 8 یعنی کہ 8 مئی 2018 کو فار دا ایئر 2017 کے ٹیکس کو جب انہوں نے فائل کیا shows that she had no physical assets تو کہ ان کے پاس 17 میں کوئی ایسٹ ان کے ٹیکس فائل میں شو نہیں ہوتا. she possessed only one bank account and some cash. تو ہمنا سسٹر مہنور older by 2 years and 5 months had become a billionaire by 2017. تو جو وہ ہیں مہنور جو ہیں وہ بلینئر بن گئی ہیں 2017 میں. جو دوسری سسٹر ہیں وہ ایک تھوڑا سا کیش کسی ایک چھوٹے سے بینک میں اکاؤنٹ میں پڑا ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے 2017. بوتھ ہیو دا سیم پیرنٹس. How Mehnur alone suddenly gained dozens of plots and lands and in DHA was an unresolved mystery till late 2018. December 17, 2018, Hemna submitted her returns for 2018 and declared only one residential plot in Sector Z of Phase 7, one commercial plot in Sector C of Phase 7 of DHA Lahore, and a plot of 115 canal, 115 canal land in Mauza Jhalke, Lahore. This year she also declared 15,000 shares in La Residence PVT Limited and became its chief executive. Her bank balance was rupees 3,03,68,625 اور اس کے بعد whereas she has cash of rupees 247 یعنی 2,47,125. Though daughter to the same parents, Hemna continued to have the same assets in the years 2019 and 2020 and even to 2021, whereas her elder sister Mehnur not only became a billionaire but her businesses expanded across Pakistan and she started living in and running a business in the UAE. تو آگے کہتے ہیں جی the very first tax return for عقبہ صابر 19 جو 19 سال کی ہوئی اس میں third of the 4 sisters was submitted on October 22, 2018 when she was 15. اس میں وہ 15 کی تھی, اب وہ 19 کے. For the year 2017 when her age was 14. Her 2017 tax returns disclosed that in 2016 she had no assets, but in 2017 she received 3 properties as gift. These properties included one 4 marla plot and one 8 marla plot, both in Sector C, and one 8 marla plot in Sector A. All commercial plots in Phase 7 of DHA Lahore. آگے کہتے ہیں اس کے ٹیکس ریٹرن میں 2018 کے it was declared that while retaining 3 commercial properties declared the past year, she had also purchased 8 new 1 کنال کے یعنی 1 کنال پلاٹس 8 یعنی کہ 8 نئے ایک کنال کے پلاٹ LDA City A934 to A941 یعنی کہ 934A سے لے کے 941A تک لاہور میں 8 پلاٹس and 1-2 کنال یعنی 2 کنال کا ایک اور پلاٹ in DHA only given address 84W DHA this year. She also declared 14990 shares یعنی کہ 1,04,990 shares in La Residence PVT Limited. تو یہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے. اس کے بعد کہتے ہیں جی in 2019 she was 16 سال کی تھی. It was declared in her tax returns that she had sold her 8 marla commercial plot in Sector C of DHA اور 40 ملین ان کو جو ہے اس کے ملی ہے. She purchased this plot a few months back for rupees 5.6 million and hence made a profit of rupees 30.4 million in this duration. It was declared that she gifted this rupees 40 million money received through the sale of the plot to her mother.
پتہ نہیں کتنی کھچڑی پکڑی ہے اس میں. Selling this plot and gifted the sale amount resulted in a decrease in her assets. Afterward, her assets remained the same in tax returns for the years 2020 and 2021. The market value of these assets are same as are mentioned with the assets of other persons in the same areas in this story. آگے جی ایک مائنر کا ذکر آتا ہے. The tax returns of minor 12 سال, youngest sister of these three sisters. مہنور کی جو سب سے youngest sister ہے 12 سال کی, name not pointed because of her status as a minor. تو کیونکہ یہ خاص پاکستان میں تو اتنا کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی کہیں بھی چھپ سکتا ہے, مگر باہر بہت سے جو رولس ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے کہ مائنر کی آئی ڈی کو ڈسکلوز نہیں کیا جاتا. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ were first submitted on October 22, 2018 when her age was 8. These tax returns were for the year 2017 when her age was 7. اب وہ یعنی کہ 7 سال کی عمر میں یہ ٹیکس ریٹرن ان کے ہوئے تھے, پتہ نہیں, اچھا خیر. her 2017 returns show that she received 5 properties as a gift. ان کو بھی 2017 میں 5 پراپرٹیز گفٹ میں مل گئی سڈنلی. دیز پراپرٹیز انکلوڈیڈ 1 4 مرلہ 4 مرلے کا ایک پلاٹ اینڈ 1 8 مرلہ ایک 8 مرلے کا پلاٹ, بوتھ ان سیکٹر سی, اینڈ 1 8 مرلہ پلاٹ ان ڈی وی 5 لاکھ ان سیکٹر اے. اور آل جو ہے وہ کمرشل پلاٹس ان فیز 7 ڈی ایچ اے لاہور. اور پھر ہے the other 2 gifted properties were residential plots, each measuring 2 canal, 2 canal کا وہ جو ہے وہ ہر پلاٹ, یعنی 2 پلاٹ جو گفٹ ہوئے 2 مرلے کے تھے, وہ 82W 83W DHA لاہور 7 اکٹھے ہی لے لیے. For the tax year 2018, while retaining all these 5 properties, the tax returns of the minor girl showed that she received 1.14990 شیئرس. تو وہ جو شیئرس ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یعنی سب کو آلموسٹ شاید ایکول ملے ہیں, تو ان کو بھی 1,04,990 شیئرس, 1,04,990 شیئرس ان دا LA ریزیڈنس PVT لمیٹڈ ایز اے گفٹ. یہ مائنر کو بھی ملے ہیں. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں جی سعدیہ صابر, جو ان کی مٹھو صاحب کی وائف ہیں, مہنور کی مدر ہیں, ان کی سمدھن ہے باجوہ صاحب کی. مدر آف دیز 4 daughters and wife of Sabir Hamid Mittu, Sadia Sabir total declared wealth in 2013 was 0. Just like her daughters, she received her tax returns for the years 2015, 16 and 17 in the critical months of October 2018 میں سارے taxes. Her revised declarations were always different from originally submitted declarations. ہر ڈکلیئرڈ یعنی کہ ہر دفعہ جو ریوائزڈ تھے ڈکلیریشن ان کے, وہ ہر دفعہ ڈفرینٹ تھے اوریجنل سے جو سبمٹ کیے گئے تھے. ہر ڈکلیئرڈ ایسیٹس ان 2015 انکلوڈ کیا انہوں نے 2 plots in DHA لاہور, اور پھر 3 bank accounts and cash. She also showed 8 DHA لاہور plots کے 8 جو انہوں نے DHA کے لاہور میں پلاٹس تھے وہ in the names of her minor daughter. اور 2000 کیونکہ وہ مائنر کے پیرنٹس کرتے ہیں ساتھ. ان 2017 there is an increase in assets in her name. She possessed 17 میں she possessed 4 plots in Lahore along with 3 bank accounts and some cash. The FPR documents show 2 plots in the name of one of her daughter. Her wealth statement for the tax year 2017 was revised 3 بار thrice. اینڈ دا فائنل ویلتھ 3 بار ان کی جو ویلتھ تھی وہ ٹیکس ایئر میں ویلتھ اسٹیٹمنٹ ریوائز کی گئی. باجوہ صاحب کی بھی 3 دفعہ ہوئی تھی, اور بھی کئی لوگوں کی 3 دفعہ ہوئی. واز ریوائز, دولت اتنی جمع ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو پھر ریوائز کرنا پڑتا ہے, فوراً خیال آتا ہے اب اس کو اگلے سال میں اتنی کیسے کریں, اس کو پچھلے میں تھوڑی سی جمع کر دیں, تو سم تھنگ لائک دیٹ, آئی ڈونٹ نو. تو اٹس جسٹ اے فنی کامنٹ. The FBR don't take it serious. The FBR documents show 2 plots in the name of one her daughters.
Her wealth statement for the tax year 2017 was revised thrice. یہ بتا چکے آپ کو. And the final wealth statement was submitted in, اور پھر جو final wealth statement جو submit کی گئی ریوائز ہونے کے بعد بار بار اکتوبر 2018 میں. She retained the same properties in Pakistan in 2019, 2020, 2021 through the money in her bank accounts kept on increasing. وہ پراپرٹیز ان کے پاس رہیں, وہ بکی نہیں, کچھ نہیں ہوا, لیکن ان کی جو انکم تھی وہ انکریز ہوتی رہی. اس کے بعد کہتے ہیں فورن بینک اکاؤنٹ منی جو تھی ان کی. اس کے بعد کہتے ہیں فورن ایسٹس ان 2018 سعدیہ's assets inside Pakistan were 2 plots in DHA Lahore, 5 bank accounts and some cash. Along with these properties, Sadia Sabir bought 2 properties in UAE worth rupees 2,54,500. It's like یہ کوئی لمبی رقم بن رہی ہے جو مجھ سے پڑھی بھی نہیں جا رہی. اور she continued to possess foreign assets in the years 2019, 2020 and 2021. تو یہ بنتی ہے جی ان کی کوئی ملین سے اوپر ہے. اس کو اگر ہم کریں تو یہ بنے گی 60 اور تو یہ تو جی کروڑ میں جا رہی ہے. تو 254 کروڑ یہ بن رہی ہے ان کی ورتھ, جو انہوں نے باٹ 2 properties in UAE ورتھ روپیز 254 کروڑ 569 لاکھ اور آگے 5,600 غالباً روپیز, کچھ اس طرح سے ہے. ہو سکتا ہے کہ 19-20 کا اس میں کوئی فرق ہو. بہرحال آلموسٹ یہ اماؤنٹ ہے. ہم کون سا بینک میں کام کرتے ہیں. She continued to possesses these foreign assets. انہوں نے یہ کنٹینیو possess کیے سارے یہ جو assets ہیں foreign assets, یعنی دبئی وغیرہ کے جو بھی ہیں جس کی یہ بن رہی ہے پرائس. اور ان میں 2019, 2020, 2021 تک انہوں نے یہ سارے possess کیے ہوئے تھے. تو ابھی 22 کا تو 23 پہ آئے گا. صابر حمید الیاس مٹھو, فادر آف دیز 4 گرلس. تو وہ جو ہیں ان کی بھی تصویر چھپی علیحدہ بھی اور ساتھ بھی. وہ کہتے ہیں جی یہ 2013 کا جو ٹیکس تھا وہ واز لیس دین 1 million. In the coming years he became a billionaire, a powerful property business tycoon of Lahore and started transferring assets abroad. اور یہ سٹوری جب یہ شروع ہوا ہے, یہ جو آئی تھی رجیم چینج, ان دنوں میں یہ جو پہلی سٹوری سننے میں ریکارڈڈ آئی تھی آڈیو, اس میں ان کا ذکر تھا کہ ہاؤ دے ہیو, اٹ واز لائک منظر عام پہ کوئی شے نہیں تھی, تو اس میں یہ ذکر سارا آیا تھا کہ یہ کیسے ان کا, کیونکہ وہ میں نے پڑھی تھی ریڈیو پر, میرے پاس آئی تھی وہ سٹوری, تو اس میں وہ ان کا ذکر تھا سارا. اور اس میں وہاں پر ان کے ساتھ 2-3 اور شخصیات تھی, اس کو میں شیئر کروں گی دوبارہ کہ وہ نکال کے کہاں پڑھی تھی, کہیں پڑھی ہوگی میرے پاس. اس میں یہ اس سٹوری کو سم اپ کیا گیا ہے ذرا سا اور ڈیٹیل میں نہیں, تھوڑی سی اور مختلف اس کا سوشل جو بنت ہے وہ بھی, اور یہ تھوڑا دولت اور پیسے, اور پھر ان کے جو مختلف جو ان کے وینچرز ہیں علاوہ یہ بزنس کے, وہ سب کے بارے میں ذکر ہے. اور ان کے آپس میں مطلب ان کے ریزنز کیا ہیں اور کیسے یہ ایک دوسرے کو ہر چیز میں کس طرح ساتھ دیا ہے, وہ کچھ اس طرح کی ہے. بہرحال اس سے بات کریں گے. اور اس میں کہتے ہیں جی ایف بی آر ڈاکومنٹ شوز کے 2014 میں انہوں نے ڈکلیئر کیا ایسٹس انکلوڈیڈ 18 پراپرٹیز ان ڈفرنٹ ایریاز آف لاہور, بزنس کیپٹل آف روپیز 16 ملین, مرسیڈیز بینز اینڈ روپیز 152 ملین in cash. He also showed 7 properties as any other assets and 9 properties as assets in other names. یہ انہوں نے شو کیے. اور in line with the family tradition, Sabir also revised his wealth statement for 2014 and 16. تو سب نے ریوائز کیے بار بار وہی جو پہلے کہہ رہی تھی کہ دولت اتنی جمع ہو گئی کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کدھر کس چیز کو کیسے ٹیکسز میں جیسے ادھر سے ادھر کر کے کرتے ہیں. For the tax year 2015 his properties remained same. His business capital increased
یعنی پراپرٹیز وہیں رہیں, کوئی بیچی نہیں, لیکن کیپٹل علیحدہ سے انکریز ہوا ٹو دا ویلیو آف ₹22 ملین. اور پہلے ان کا جو کیپٹل تھا وہ اس سے پہلے تھا, انہوں نے بتایا 16 ملین, سو اس سے 22 ملین چلا گیا. اینڈ دا نمبر آف اینی ادر ایسٹس ڈکلیئر وداؤٹ پرووائڈنگ ڈیٹیلز آف دا ایسٹس ڈیکریز ٹو 4 فار دا. اچھا, پھر 2016 میں ٹیکس ریکارڈ شو کرتے ہیں کہ ان کا ٹوٹل نمبر پراپرٹیز انکریز ٹو 20, بزنس کیپٹل انکریز ٹو 27 ملین, اینڈ دا نمبر آف اینی ادر ایسٹس انکریز ٹو 7. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں 2017 میں جو ان کی پراپرٹیز جو ان کے نام پہ ہیں انکریز ٹو 22, یعنی کہ 22 ہو گئی ان کی پراپرٹی 5-10 سے. پھر اینڈ بزنس کیپٹل انکریزڈ 28 ملین. اور پھر کہتے ہیں جی 2018 میں ان کی جو بیٹی کی جنرل باجوہ کے ایلڈر سن سے شادی ہوئی, سیم ایئر اسٹارٹیڈ ٹرانسفرنگ پراپرٹیز ابراڈ. پھر صابر ٹرانسفرنگ یس, اور پھر صابر ڈکلیئرڈ 21 پراپرٹیز ان ہز نیم, اور بزنس کیپٹل آف ₹31 ملین, کیش آف ₹78 ملین 78 ملین, شیئرز ان ایم ایس ڈان پراپرٹی آف ₹985 ملین 985 ملین, لا ریزیڈنس پی وی ٹی لمیٹڈ لون آف ₹136.8 ملین 136.8 ملین, some shares in Best Venture Limited and shares in HD Investment amounting to ₹764 million, یعنی 764 million. He retained foreign properties of ₹3.12 million, 312 million, a business capital of ₹510 million. تو جو ان کا فورن پراپرٹیز کا جو تھا انہوں نے وہ ریٹین کیا ہوا تھا 312 ملین کی تھا, اور جو کیپٹل انہوں نے بزنس کا ریٹین کیا ہوا تھا وہ 510 ملین کا تھا, اینڈ 2 بینک اکاؤنٹس. اس کے بعد کہتے ہیں 2019 میں ان کی جو ہے 20 پراپرٹیز ہو گئی ان ہز نیم, اور بزنس کیپٹل ₹129 ملین پہ چلا گیا, اور اس کے ساتھ این انویسٹمنٹ آف ₹764, یعنی کہ جو اس میں اضافہ جو آیا وہ انویسٹمنٹ کا آیا. اس سے پہلے 510 ملین ان کا کیپٹل بزنس کا تھا. اب بزنس کا کیپٹل تو 129 ہے, مگر دوسری جانب 764 ملین ان کا انویسٹمنٹ میں چلا گیا. تو مینس کوئی تقریباً 4 لاکھ ان کا اضافہ کیپٹل میں ہوا, کیونکہ وہ انویسٹمنٹ میں جو گیا اس کو ملا کے. کیش آف ₹273.2 ملین, اور اینڈ شیئرز اماؤنٹنگ ٹو ₹210 ملین. تو 2010 ملین کے ان کے شیئرز ہیں تقریباً ہوئے 19 میں, اور 273.2 ملین کے کیش, یہ اس کیپٹل وغیرہ کے علاوہ. پھر کہتے ہیں جی اسی میں فورن پراپرٹیز جو ہیں وہ ایسٹس آؤٹ سائڈ پاکستان جو ہیں وہ کوئی 10,31,331 کوئی 33 لاکھ اور 10,465 کا, یعنی ان کا جو ہے وہ بنتا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ایسٹس کی پرائس, اور اس کے ساتھ کہتے ہیں, اب یہ مجھے نہیں پتا یہ روپیز میں. اور پھر کہتے ہیں ان دا ایئر 2020 صابر ڈکلیئر 20 پراپرٹیز, اور پھر بزنس کیپٹل ان کا ہے جی 141 ملین, اور انویسٹمنٹ ان کی 464 ملین غالباً 764, سیم انویسٹمنٹ رہتی ہے ان کی, اور صرف کیپٹل میں اضافہ ہوا ہے پھر سے 141, اور اس کے ساتھ ان کا جو ہے اضافہ ہوا ہے تھوڑا سا, وہ ہوا ہے جو شیئرز میں. شیئرز ان کے پہلے 2010 ملین کے تھے, اب 2017 کے ہو گئے اگلے میں, اور وغیرہ وغیرہ. اور اس کے علاوہ ان کی فورن پراپرٹیز جو ہیں وہ بڑھ گئیں پچھلے والے سے. پہلے تھی ایک کتنی 10 کروڑ, اب ہو گئی 31 کروڑ, اور تقریباً سم تھنگ 312 اور کچھ اسی طرح سے. اچھا, اس کے بعد ہے صابر ڈکلیئرڈ 16 پراپرٹیز,
اور دیر آر ایگریکلچرل کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پراپرٹیز، تو ایگریکلچر کی بھی کمرشل کی بھی ریزیڈینشیل پراپرٹیز 26. اور اس کے بعد ایکسپینسو ایریاز میں موسٹلی لاہور کے، اور ادر دین موسٹ ایکسپینسو ایریا میں، ایکچولی موسٹ آف دیم نہیں، اس کی جو موسٹ ایکسپینسو ایریا آف لاہور ہے اس میں. اور ادر دین دیٹ ہی اونس شیئرس ان لینڈ ڈپازٹ EME ہاؤسنگ سوسائٹی، 55 کنال لینڈ ان موزے تھیٹر یا جو بھی یہ جگہ ہے، موزہ سم تھنگ تھیٹرے، جو بھی اس کو اگر انگریزی میں ہے تو یہ کچھ اور ہے، اور اگر اردو میں ہے تو کچھ اور ہے. بہرحال تو اس کو موزہ تھیٹر اور لاہور کینٹ. اور پھر 10 کنال لینڈ ان ڈیٹا چہال، اور پھر ڈیٹا چہال یا ڈیٹا چہال جو بھی اس کو کہتے ہیں. اور پھر ہے اینڈ ہاف شیئر ان ہاؤس 72K، یعنی جو 72K ہے، سوری اس کا نمبر، ہاؤس نمبر، تو ان DHA لاہور. اور پھر ان پراپرٹیز کے علاوہ ان کا بزنس کیپٹل جو ہے 141 ملین انکلوڈنگ کیپٹل ان ڈان موٹرز، راشد فائلنگ اسٹیشن، کیپٹل ڈان کمیونیکیشن، انویسٹمنٹ آف روپیز 764 ملین، 2 مرسڈیز بینز اینڈ لیکسس، کیش آف 380.3 380.3 ملین اینڈ این انہیریٹنس. اچھا جی، اب انہیریٹنس بھی آ گئی ہے پہلی دفعہ. اور فورن پراپرٹیز جو 2021 میں ہے، وہ ان کی جو ورتھ ہے وہ ہے تقریباً اس کو 1 بلین اور آگے 33 ملین سم تھنگ اور اس طرح سے کر کے ہے یہ تقریباً. دس آلسو انکلوڈس بینک اکاؤنٹ کی بھی ملا کے. اور پھر کہتے ہیں دا ایڈریس آف دا پراپرٹیز ان دبئی آر فالوز. پھر انہوں نے ایڈریس بتایا ہے جو 80.23 اسکوئر، پراپرٹی نمبر 3106، پلاٹ نمبر 156 MTR، بلڈنگ نمبر 2 دبئی. اور پھر مال ریزیڈنس دبئی اینڈ 135.45 اسکوئر، پراپرٹی نمبر. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اسکوئر فٹیج ہے غالباً، تو یہ 135.45 اسکوئر فٹ، پراپرٹی نمبر 2302، پلاٹ نمبر 156 MTR، بلڈنگ نمبر 2 دا دبئی مال ریزیڈنسز دبئی. اچھا جی، ناصر حمید ان کے جو بیٹے ہیں ان کے بھی نام پہ آگے بہت کچھ ہے. ویلدی پرسن ان لاہور، ناؤ این انفلوئنشل اینڈ ویلدی پرسن ان لاہور، وہ بن چکے ہیں. اور ان کا بھی ریٹرن 14 میں جو سبمٹ کیا گیا وہ دا ویلتھ اسٹیٹمنٹ فار دس. میں واقعتاً یہ پڑھتے پڑھتے ٹائرڈ ہو گئی ہوں اور ان کی وہ دولت گنتے ختم نہیں ہو رہی. اور مارچ 2016 the wealth statement for this tax year was originally submitted in March 2016. However, continuing the tradition of the extended Bajwa'S family, a revised wealth statement کہ پھر ریوائز ہوئی ان کی wealth statement. ہے اتنی دولت کیا کیا جائے. تو for this year was submitted in December 2019. This revised statement showed 7 agricultural and 11 residential and commercial properties in DHA, Ravi Town and Gulberg Town. He had a business capital of rupees 12 million and assets of rupees 11 million in the name of his spouse and daughter. ان کے نام پہ بھی ہے. آگے اس کے علاوہ جو ان کا تھا پھر ان کی اسٹیٹمنٹ ناصر originally submitted in February 2017 was revised in December 2019 اور there was no change in assets. پھر 2017 میں ان کی جو originally submitted in December 2017 December 2019 میں پھر almost جو ہے وہ same انہوں نے کیے ہوئے تھے assets retain لیکن ریوائز ہوئی. پھر 2018 wealth statement shows a similar pattern. It was originally submitted in November 2018 but late revised in December 2019. 18 میں جو submit ہوئی تھی وہ 19 میں پھر ریوائز کی گئی. During this year, Nasir retained the same assets and the only increase was an amount from a price bond. پھر کہتے ہیں جی 2019 میں wealth statement shows 8 agricultural properties and 10 commercial and residential properties, different parts of Lahore, including DHA and Gulberg.
پھر ان کے 2018 کے 20 کے ریکارڈ آتے ہیں، اس میں بھی ریوائز ہوئی. پھر اس کے بعد ان کا جو ملٹیپل پراپرٹیز ورتھ آلموسٹ اس میں جو علیحدہ دکھا رہے ہیں 3 بلین. And in addition, he owns several houses of unknown measurements in different parts of Lahore. اس کے علاوہ 12.8 ملین ہے جو wealth statement ان کی ملٹیپل پراپرٹی سے بن رہی ہے 3 بلین. اور اس کے ساتھ ریزیڈینشیل پراپرٹیز ڈفرینٹ پارٹس آف لاہور، ایگریکلچرل پراپرٹیز اینڈ کمرشل 10 کمرشل پراپرٹیز ایز ویل. یہ ان کا جو تھا 2020 کا. پھر کہتے ہیں جی the total worth of known assets, properties and business held in Pakistan and abroad runs into tens of billions. However, a careful examination of the minimum possible market value of these properties and businesses in more than rupees 12.7 billion. This does not include what General Bajwa'S has acquired from the government, the army, the DHA, etc. for being a major general, lieutenant general and as چیف آف آرمی اسٹاف. یہ ان کی ڈیٹیل جی ہے، کچھ تھوڑی بہت میں نے اس میں سے چھوڑ دی ہے، لیکن آئی گیس اٹس انف پروفائل آپ کو مل گیا ہے جو فیکٹ فوکس میں شائع ہوا ہے. اگلے میں جو تھوڑی سی اور ڈیٹیل رہ گئی ہے وہ ڈیٹیل اور تمام تصویریں اس کی جو ہے ہم شائع کر دیں گے جو فیکٹ فوکس میں چھپی ہوئی ہے اس کی تصویریں، اور اس کو پھر ان کے جو ٹیکسز اور ان سب کی وہ ڈیٹیلز آپ کو شائع کر دیں گے. اور آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے. آپ سے پھر اگلے میں بہت جلد ملاقات ہوتی ہے تمام جو اس میں فیکٹ فوکس میں جو وہ ہیں ڈاکومنٹس اس کے ساتھ.